نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض احباب یہ سوال کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد آیا کہ اس کا مکمل گوشت حلال ہے یا کچھ چیزیں اس کے اندر حرام اور مکروہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوستو، جانور کو شرعی طریقے پہ جب آپ نے ذبح کر لیا، اس کے بعد اس کی کھال کو اتار کر آپ کسی مسکین کو، غریب کو، یتیم کو آپ وہ دے دیں۔ اور بہترین مصرف آج کے زمانے میں قربانی کے کھال کا میں تو کہتا ہوں مدرسہ ہے۔ وہاں غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، مسافر طلباء بھی ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو مدرسہ ان کی پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کھال سب سے پہلے اتار کر آپ کسی غریب کو، مسکین کو یا مدرسے میں جمع کرائیں۔ اور یہ مدرسے کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا مدرسہ ہے، میرا مدرسہ نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے میں ترغیب دے رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہترین جو مصرف ہے وہ مدرسہ ہے کھال کا۔ اب گوشت آپ بنائیں اچھے طریقے سے، لیکن 7 چیزیں جو ہے ان کو حرام لکھا گیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، ان سے آپ نے کراہت کی ہے۔ سب سے پہلی چیز خون، دم مسفوح جسے کہتے ہیں۔ دم مسفوح جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی رگوں سے جو خون باہر نکل کے بہہ جاتا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز پیشاب کی جگہ، نر و مادہ، جہاں سے چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، وہ مذکر ہے مؤنث ہے، ان دونوں کی وہ جگہ جو ہے حرام ہے۔ اور مذکر کے جو خصیے ہوتے ہیں جس کو فوطے بھی کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4 پاخانے کی جگہ، پاخانے کی جگہ وہ مذکر کی ہے مؤنث کی ہے، جسے مقعد بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور غدود کہتے ہیں، کہیں گلٹی بن گئی، گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا جس میں اس کے ارد گرد چربی جمع ہو جاتی ہے، اس کو غدود کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مثانہ، وہ پیشاب جہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے نا، اس تھیلی کے اندر جہاں چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے، اس کو مثانہ کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اور نمبر 7 پتا، یہ بھی اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی علماء نے حرام لکھی ہے، کئی علماء نے، کہ حرام مغز جسے کہتے ہیں، کہ جو ہے کمر کی ہڈی میں ہوتا ہے اور سفید رنگ کے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، حرام مغز اس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی حرام لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کئی لوگ اوجھری کے متعلق کہتے ہیں یا پے کے متعلق کہتے ہیں، وہ بلا کراہت جائز ہیں، حلال ہیں، آپ انہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ 7 چیزیں، ایک دم مسفوح، بہنے والا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح پیشاب کی جگہ، یہ بھی حرام ہے، وہ مذکر کی ہے مؤنث کی ہے۔ اسی طرح دونوں خصیے مذکر کے فوطے بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پاخانے کی جگہ جسے مقعد کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح مثانہ، یعنی جہاں پہ پیشاب جمع ہوتا ہے جس تھیلی کے اندر، وہ تھیلی بھی حرام ہے۔ اور پتا بھی حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں۔ اور 8ویں چیز کے متعلق میں نے عرض کر دیا کہ کچھ علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا، جسے حرام مغز کہا جاتا ہے۔ اب یہ 7 چیزیں احناف کے نزدیک حرام ہیں، لیکن علماء اہل حدیث جو ہے ان میں سے ایک چیز کو صرف حرام قرار دیتے ہیں، جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ باقی 6 چیزوں کے متعلق ان کا فتویٰ ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنی فتاوی نظیریہ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہے کہ 7 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے یعنی دم مسفوح، وہ تو حرام ہے، اس لیے کہ وہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ طبیعت کے اوپر ہیں،
اگر طبیعت تمہاری مانے تو کھا لو، اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کھاؤ۔ یعنی یہ 7 چیزوں کے متعلق علماء اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ ان میں سے صرف دم مسفوح حرام ہے، باقی 6 چیزیں جو ہے وہ آپ اگر دل مانے تو کھائیں، دل نہ مانے تو آپ اسے نہ کھائیں۔